إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي لعلهم يرجعون یہ سورہ روم کی ایک آیت مبارکہ 41 نمبر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ خشکی اور تری کا، زمین کا اور سمندر کا فساد جو کچھ بھی ظاہر ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کی شامت اعمال ہے، ان کا اپنا کیا دھرا ہے۔ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس لیے چکاتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کچھ حصہ بعد عذاب کہ یہ لوگ نیک عمل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔ اس وقت ملک پاکستان میں سیلاب کا چاروں طرف سے بہت شور اور غلغلہ ہے۔
بطور خاص بونیر کے علاقہ میں جو سیلاب آیا، اس سے جو تباہی ہوئی، گھروں کے گھر ملیاں میٹ ہو گئے، اور جس قدر جانی مالی نقصان ہوا اس کا کوئی صحیح اندازہ اور اعداد و شمار ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ جو کچھ مشاہدہ کیا گیا، جو کچھ بیان کرتے ہیں کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہوا، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کلاؤڈ برسٹ۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا جو کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا وہ طوفان نوح، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ سورہ قمر کی آیات پڑھ کر کے آپ دیکھ لیں، اوپر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی اتار دیا، اور نیچے سے بھی زمین کو حکم دیا کہ تو بھی اپنا پانی نکال دے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اس طوفان کی نظر ہوا، باپ نے چاہا کہ یہ بچ جائے، لیکن اس کی بھی بدبختی تھی کہ اس نے کہا کہ میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ ہمیشہ اس ملک پاکستان میں مختلف قسم کے حادثات پیش ہوتے ہیں، جو اصل اس کے اسباب ہیں نہ تو اس کی طرف توجہ ہے، اور نہ ہی جو علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔ میں نے ذاتی طور پر جو ساتھی وہاں گئے اور متاثرین کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، ان سے اسپیشلی اس کے متعلق معلومات لی۔ انہوں نے بتایا کہ 25 سے 30 مقامات پر پہاڑوں کے اوپر بجلی گری، اس سے پہاڑ ان کے پتھر ٹوٹ کر کے گرے، اور ساتھ ہی کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ جس قدر تیزی کے ساتھ پانی آیا، جو بھی اس کے سامنے آیا اس سب کو وہ بہا کے لے گئے۔ اس کا سبب وہاں پر لوگوں نے خیمے لگا کر کے بستیاں آباد کر رکھی تھی، اور قوم لوط والا فعل جاری و ساری تھی۔ جو لوگ اس برائی میں مبتلا تھے ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یہ بات تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو صرف بدکار لوگ، نافرمان لوگ ہی اس کی لپیٹ میں نہیں آتے، بلکہ جو لوگ خاموش تماشائی ہوتے ہیں وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہفتہ والوں کا ذکر کیا، اور اس میں بطور خاص یہ بات بتائی گئی کہ ان کو ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا۔ ایک گروہ نے ہیلا کر کے کھالیاں بنا کر کے پیچھے گڑے بنائی، اس میں مچھلیاں آ جاتی تو وہ ان کھالیوں کا راستہ روک دے، اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ کر کے مزے سے مچھلی بازی ہوتی۔ ایک گروہ اس نے ان کو روکنا شروع کیا،
تیسرا گروہ جو ہمیشہ رہے گا اور موجود ہے، اور وہ لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جی جہاں کوئی لگا ہے اسے لگا رہنے دو، کسی کو کچھ نہ کہو، جو بھی گناہ کر رہا ہے اس کی سزا خود ہی بھگت لے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو اسی مقصد کے لیے مبعوث کیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو اللہ کا عذاب آیا، جو پکڑنے والے اور کھانے والے تھے وہ بھی اس عذاب کا شکار ہوئے، اور جو کہتے تھے کہ آپ ان کو نہ روکو، یہ گناہ کر رہے ہیں، اس کی سزا پائیں گے، نہ منع کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں کو منع کرتے تھے، ان کو روکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ان کو کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم ذلیل و رسوا ہونے والے بندر ہو جاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ بندر اور سور ان کو بنا دیا گیا۔ تو اس میں دونوں گروہ ہی سور اور بندر بن گئے، محفوظ صرف وہی رہے جنہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور بتاتے خود بھی برائی سے باز رہے۔ تو ایسے معاملات میں جو کچھ ہم اپنے ارد گرد، اپنے ملک میں، شہر میں، بستی میں، علاقہ میں دیکھتے ہیں، یہی صورتحال ہے کہ برائی سے منع ہی نہیں کیا جاتا، نیکی کا حکم ہی نہیں دیا جاتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہمارے ہاں کوئی مستقل اور باضابطہ انفرادی یا اجتماعی سلسلہ ہی نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کتاب الاشربہ میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینہ میں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا کہ وہ دن کے وقت شراب پی رہے تھے۔ جب پکڑ کر کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان پہ حد قائم کرو۔ ان میں ایک ایسا شخص تھا جو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، شراب نہیں پی رہا تھا، تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ روزہ دار ہے۔ امیر المومنین کو بتایا گیا کہ یہ شخص روزہ دار اور شراب بھی نہیں پی رہا تھا، لیکن یہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے کوڑے لگاؤ، یہ چپ شاہ، اس کو سب سے پہلے سزا دو۔ اللہ کا قانون بھی یہی ہے اور امیر المومنین کا قانون بھی یہی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں غور کریں، سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم بذات خود نیکی کرتے نہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے، برائی کرتے ہیں اس سے باز نہیں آتے، اور لوگوں کو برائی سے باز رہنے کا بھی حکم نہیں دیتے۔ تو ایسا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں جی سیلاب میں لوگ ڈوب گئے، ان کی مدد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے اب تک وقتاً فوقتاً سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے بھی آئے، 2005 کا زلزلہ، لوگوں نے ان کی مدد ضرور کی، لیکن نہ ان کی اصلاح ہوئی نہ ان کی اصلاح ہوئی، نہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بنے، نہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار، نافرمانی اسی طریقے سے جاری ہے۔
یہ بھی بے نماز ہے، وہ بھی بے نماز ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے باغی ہیں، وہ بھی اللہ کے باغی ہیں، الا ماشاء اللہ الا من رحم رب۔ اور ہر طرف سیلاب کی خبریں ایک دوسرے سے شیئر ہو رہی ہیں، پوچھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی سیلاب آ گیا، سیلاب آ رہا ہے، یہ علاقے زیر آب آ رہے ہیں اور لوگ ڈوب رہے ہیں۔ اور بھائیوں، کچھ لوگ تو پانی میں ڈوب رہے ہیں، کچھ لوگ انا میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تکبر میں، حسد میں، بغض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ لوگ رشوت اور سود خوری میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے گناہوں میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، لت پت ہیں، شرک و کفر میں، بدعات میں، نفاق میں، ان کی کسی کو فکر نہیں، ان کو کوئی نکالنے کے لیے محنت اور کوشش نہیں ہے۔ مزیداری کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا سانحہ پیش آتا ہے تو سب سے پیش یہ داڑھی والے علماء اور طلباء ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انسانی حقوق کی تنظیم نظر نہیں آتی، کوئی سیاسی تنظیمیں نظر نہیں آتی، کوئی ملک پاکستان کے لیے رات دن دعائیں مانگنے والے نظر نہیں آتے۔ اگر ادارے نظر آتے ہیں تو اداروں کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن مولوی لوگ یہ کوئی تنخواہ نہیں لیتے، یہ اس لیے ان کی خدمت کرتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اس جذبہ کے تحت وہ خدمت کرتے ہیں، اس جذبہ کے تحت وہ جا کر کے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات، سب سے زیادہ لبرل اور ملحد اور بے دین قوتیں اور طاقتیں جو سوشل میڈیا پر رات دن اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اور داڑھی والوں پر بطور خاص تان کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، ایسے ہی دینی طلباء کو نشانہ بناتے ہیں۔ آپ نے یہ خبر سنی، آپ کے علم میں یہ بات آئی، ایک طالب علم کو 20 تولے سونا ملا، اس نے مالک ڈھونڈ کر کے اس تک پہنچایا، اس نے خوش ہو کر کے کچھ اس بچے کو انعام دیا، اس نے انکار کیا، اس نے اصرار کر کے زبردستی اس کو دیا کہ یہ میں خوشی سے آپ کو دے رہا ہوں۔ اس بچے کا جذبہ دیکھیں، اس نے وہ رقم سیلاب فنڈ میں جمع کروا دی، متاثرین سیلاب کے لیے اس نے وہ رقم جمع کروا دی جن کی خدمت کے لیے وہ گیا ہوا تھا۔ ان لبرل اور ملحد لوگوں کی کوئی مثال پیش کرو، عملی طور پر کہیں نظر آتے ہیں؟ دوسری بات میرے بھائی اور دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ اللہ کا عذاب جو مختلف شکلوں میں آتا رہتا ہے، جیسا کہ کورونا کا عذاب تھا، اور یہ دجالی فتنہ تھا، جیسا کہ ہم اللہ کی توفیق سے اس وقت بھی کہتے رہے اور آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ اس میں لوگ کتنی تکلیف سے گزرے، 2 ماہ تک مسلسل دکانیں بند رہی، کاروبار بند رہے، لیکن گھروں میں بیٹھے رہے، نمازیں نہیں پڑھی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، گناہوں سے باز نہیں آئے، اسی روش میں جو کورونا سے پہلے تھی چلتے رہے، اور اس کے بعد اب بھی ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں سے یہ پانی گزرا اور اس نے نقصان کیا، جن کا جان اور مال کا شدید نقصان ہوا، وہ بھی ابھی تک بے نمازی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ سابقہ روایت بھی یہی ہے، موجودہ روایت بھی یہی، ہم کچھ سیکھ ہی نہیں رہے، اللہ کی طرف رجوع کر ہی نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
من حیث القوم اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ رہے. حکومتی ٹیم جاتی ہے، وہ جا کر کے دیکھتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ سیلاب آیا ہوا. لوگ جاتے ہیں، دیکھ کر کے منظر دیکھتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، مزے لیتے ہیں. اگر اللہ کا خوف ہو، حکمران قوم کو باہر میدان میں لا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، گناہوں سے باز آ جائیں، یقین مانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دے. ہم تو اللہ سے ہی مقابلہ کرنا شروع کر دیتے، جیسے کورونا میں کہ ڈرنا نہیں لڑنا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، آزمائش نہیں ہے، تکلیف ہے، پریشانی. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے عذاب میں اور آزمائش میں ایک فرق ہے. عذاب کی نشانی یہ ہے کہ جب انسان پر عذاب آتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، اللہ کی تابع داری فرما برداری نہیں کرتا، وہ نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا. اور آزمائش میں انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع داری فرما برداری کرتا ہے. جو اس کے اندر خامی کوتاہی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب آپ اس کے تناظر میں دیکھ لیں کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے، خود آپ فیصلہ کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہودیوں کے متعلق بطور خاص اور عیسائیوں کے متعلق یہ بات بیان کی ہے کہ لولا ینہم الربانیون والاحبار عن قولهم الاثم واکلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. کہ یہ اللہ والوں نے جو درویش تھے، صوفی تھے، مجاور تھے، اللہ سے تعلق کا دعویٰ کرتے تھے، اور بڑے بڑے علامہ اور فہامہ نے ان لوگوں کو گناہ کے کاموں سے اور حرام خانے سے کیوں منع نہیں کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ برا فعل ہے. تو یہ علماء کی اور اللہ والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو برائی سے روک. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کثیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو برائی میں مبتلا ہیں، تو وہ کیا برائی سے روکیں گے؟ اہل علم کی تعداد بہت کم ہے جو لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اچھائی کا حکم دیتے ہیں. من حیث القوم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم برائی سے روکیں اور اچھائی کا حکم دیں. اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک روایت میں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، کائنات میں، مخلوق میں سب سے اعلیٰ و افضل ہستی ہیں، اس کے باوجود وہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. امتی کو ایک مرتبہ بھی استغفار کرنے کی توفیق نہیں. انا للہ و الا من شاء، الا ما شاء اللہ. جسے اللہ نے توفیق دیا وہ قلیل ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے. یہ رسول کے امتی ہونے کے ناطے سے ناچیں گے، گائیں گے، ڈول ڈمکے بجائیں گے، آپ کی آمد کی خوشی کریں گے، سارے کام کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو رسول کی تابع داری نہیں کریں گے، آپ کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے.
گناہ نہیں چھوڑیں گے، برائی سے باز نہیں آئیں گے، نیکی کے کام نہیں کریں گے۔ کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں رشوت چھوڑی، سود چھوڑا، حرام کاری چھوڑے، زنا چھوڑ دیا، حسد کینہ بغض سے باز آ گئے، ظلم و ستم سے باز آئے۔ کتنے لوگوں نے اپنی اصلاح کی، کتنے لوگ نمازی بن گئے، کتنے لوگ راہ راست پر آئے۔ وہ سالہ سال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تو مناتے ہیں، لیکن برائیاں اسی طرح سے کر رہے ہیں، گناہوں میں ویسے ہی لت پت۔ کتنے لوگوں نے یتیموں بیواؤں مسکینوں کا مال دبایا ہوا ہے، ان کے پلاٹس پہ، ان کی جائیدادوں پہ، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ کام چھوڑ دیا؟ اور بھائیو، جشن نہیں، مشن اپناؤ۔ مشن اپنانے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول کیا تعلیمات لے کر کے آئے، کیا حکم دے کے گئے، کیا بتا کے گئے، کیا عمل کر کے گئے، کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبق دیا، تعلیم دی، اس کو اپنانے کی ضرورت۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اسلام قبول کیے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، أَلَمْ يَعْنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں پر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو کچھ اس نے حق سے نازل کیا؟ صحابہ کو اللہ نے یہ مخاطب کر کے کہا ہمارے اوپر ابھی وقت نہیں آیا، اور ہمارے اوپر وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ سے ڈر جائیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس کا خوف دل میں پیدا کر لیں، جو حق سے نازل کیا قرآن مجید اس کی تابع داری کر لیں، اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ ابھی اہل ایمان پہ وقت نہیں آیا، ابھی نہیں آیا تو کب آئے گا؟ سوچیں اور غور کریں میرے بھائی اور دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں مشرکین کے متعلق خبر دی اور اپنا اصول، قاعدہ، قانون بیان کیا کہ وہ اس قدر اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اور بدبختی کا عالم یہ ہے کہ ابو جہل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے یہ دعا کی کہ اللہ اگر یہ تیرا نبی حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے اور آپ ان کے درمیان موجود ہیں، یعنی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں ان کو عذاب نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ ان کو عذاب کرے اس حال میں کہ یہ استغفار کرتے ہو، اللہ سے معافی مانگتے۔ تو قانون اور ضابطہ یہ بتایا جب تک کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتی رہتی ہے، معافیاں مانگتی رہتی ہے، اس وقت تک اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے سورہ نمل میں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور تم استغفار کیوں نہیں کرتے اللہ سے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم کیوں نہیں اللہ سے معافیاں مانگتے، بخشش طلب کرتے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا رحم حاصل کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ استغفار کیا جائے۔
اور یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ استغفار اور توبہ میں فرق ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود میں ہود علیہ السلام کی بات کو نقل کیا کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم اپنے رب کی طرف استغفار کرو، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، ثم تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی گرامر میں کہ پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ توبہ کے لیے 4 شرطیں ہیں، فی الفور گناہ کو اللہ کے لیے چھوڑا جائے اور اپنے گناہ پر انسان شرمندہ ہو اور آئندہ وہ گناہ نہ کرے۔ ان 3 شرطوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، چوتھی شرط کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ یہ 4 شرطیں پوری ہوں گی تو یہ توبہ نصوح ہوگی جس کا اللہ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والوں اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو، خالص توبہ۔ اس کے لیے یہ 4 شرطیں۔ استغفار کے لیے کوئی شرط نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمہ وقت استغفار کرو، اللہ کے سامنے بار بار یہ کلمات دہراؤ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سنن ترمذی میں روایت ہے، مستدرک حاکم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات 3 مرتبہ کہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا، یہاں تک کہ اگر وہ جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے تو پھر بھی اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جنگ سے بھاگنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ جو کبیرہ گناہ بیان کیے گئے ہیں اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ میدان جنگ سے انسان بھاگ جائے۔ تو یہ استغفار کرنے سے اتنا بڑا گناہ بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ معاف کر دیتے، اور کریں تو صحیح توبہ و استغفار، اللہ کی طرف آئیں تو صحیح، اللہ کو منانے کی کوشش تو کریں۔ سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا یہ رویہ بیان کیا، غور کر لیں، یہ مسلمانوں کے اندر چیز نہیں پائی جاتی۔ اس وقت مسلمانوں کا من حیث القوم من حیث الامہ یہ رویہ نہیں ہے، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، وہ چند لوگ ہیں، مخصوص لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، وگرنہ اکثر و بیشتر میں منافقین والی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ آؤ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اس راستے سے رک جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے۔ تو کیا امت مسلمہ میں یہ تکبر موجود نہیں ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ بھی اللہ کی طرف معافی مانگو، استغفار کرو، توبہ کر لو، گناہ چھوڑ دو، بے حیائی عریانی فحاشی چھوڑ دو، یہ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو، حرام خوری چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، جوا چھوڑ دو، کم تولنا کم ماپنا چھوڑ دو، یہ تمام برائیاں جو ہمارے اندر موجود ہیں ان سے روکا جائے، منع کیا جائے، تو یہی طریقہ نہیں ہے کہ سر پھیر کر کے چل پڑتے اور تکبر بھی کرتے ہیں۔ یہ منافقین والا رویہ موجود ہے یا نہیں؟ بتائیں مجھے۔ قرآن مجید جو ان کی منظر کشی کر رہا ہے، ان کے متعلق جو خبر دے رہا ہے، آپ دیکھ لیں، کیا یہ تکبر نہیں ہے؟
5 وقت اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دکانوں میں گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں مشغول ہے، دیگر اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، چل پھر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں۔ کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ اور یہ تکبر ہے میرے بھائی اور دوستو، منہ موڑے ہوئے ہیں، رخ پھیرے ہوئے ہیں، پیٹ کر کے جا رہے ہیں۔ اتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، ادھر بیت الخلاء سے نکل کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو، جماعت ہو رہی ہے، تو منہ پھیر کے اچھا جی آتے ہیں، بھائی اب نہیں آ رہا تو پھر کب آئے گا؟ اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے عمومی طور پر لوگوں کا ایک رویہ بیان کیا ہے جو ان کی حالت زار ہے، کہ جب ان پہ آفت اور مصیبت اور تکلیف آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کی یہ نظر ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نجات دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں اس عذاب سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے نجات دیتا ہے۔ ومن کل کرب، ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، وہ مالی ہو، جسمانی ہو، وہ اولاد کا فوت ہونا یا کوئی اور کسی قسم کی تکلیف پہنچتی، ومن کل کرب، ہر تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نجات دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرتے ہو۔ جو ہی اس مصیبت سے، پریشانی سے نکلتے ہیں، اللہ کو بھول کر کے بابوں کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، فلاں قبر والے نے، فلاں نے ہماری مدد کی، اس نے نجات دی، اس نے آسانی پیدا کی، اس نے شفا دیا، اس نے یہ کیا، وہ کیا۔ اور مشرکین کے اندر تو پھر بھی یہ بات موجود تھی کہ جب ان کے اوپر مصیبت پریشانی آتی تو وہ سب نیچے والوں کو چھوڑ دیتے، کہتے کہ ایک عرش والے کو پکارو۔ لیکن اس وقت امت مسلمہ میں جو شرک پھیلا ہوا ہے اور جس حد کو یہ پار کر چکے ہیں، یہ زمین کے اوپر والوں کو نہیں، زمین کے نیچے والوں کو پکارتے۔ ایسی بدبختی اور ایسی کہانیاں اور سٹوریاں اور قصے بیان کر کے لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں کرتا، یہ بابے ہی کرتے ہیں، قبروں والے ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اتنی کرنی بھرنی والے تھے تو زمین پہ ہی رہتے، زندہ ہی رہتے، وہ فوت کیوں ہو؟ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ ساری چیزیں پیش نظر رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو۔ یُمَتِّعُکُم مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تمہیں فائدہ دے گا، عمدہ فائدہ، اچھا فائدہ دے گا، جو دنیاوی اعتبار سے تم چاہتے ہو وہ بھی ملے گا، اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک یہ فائدہ پہنچتا رہے گا۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر فضل والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل عطا کرے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، پھر اگر تم اسے تسلیم نہ کرو، نہ مانو، اس سے روگردانی اختیار کرو، تو بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے تم پر ڈرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ۔ لوگوں کی حالت زار
آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آتی اور اسی انداز سے چلتے رہتے ہیں. اور فطری طور پر اگر یہ حکمران اپنی اصلاح کریں اور قوم کو ترغیب دلائیں، توجہ دلائیں اور خود بھی معافیاں مانگیں اللہ سے اور قوم کو بھی یہ بات کہیں، تو یقین مانیے کہ اس میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. عربی کی ضرب المثل ہے کہ الناس والا دین ملوک ہے، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے کو اپناتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی سوالیہ انداز میں یہ بات کہتا ہے، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. کیا یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش طلب نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. وہ کس قدر مہربان ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرا. کسی باخبر سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے کہ اللہ کتنا مہربان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ میرے بندوں سے یہ بات کہہ دو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ ہے، سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے جس میں اللہ خود یہ اعلان کروا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تمام گناہ بخش دے گا، معاف کر دے گا. اس سے بھی بڑا اعلان ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، آئندہ کے لیے گناہوں سے باز آ جائے، اللہ کا اعلان سنیں، فَإِن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر کوئی شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اس کے گناہوں کو مٹا کر کے نیکیاں بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے. تو آؤ میرے بھائی اور دوستو، اس استغفار کو حفظ جاں بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بات کو بطور خاص ذکر کیا ہے سورہ نوح میں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. تمہارے اوپر رحمت کی بارشیں مسلسل نازل کرے گا، عذاب نہیں ہوگا، رحمت کی بارشیں نازل ہوں گی، تمہارے مال میں اور بیٹوں میں اضافہ کر دے گا، تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دے گا، اور ان باغات میں چشمے بھی چلا دے گا، نہریں بھی بہا دے گا. یعنی دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں حاصل ہو جائیں. مختلف تابعین کے اقوال ہیں، ان سے یہ منقول ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے سوال کیا کہ جی گھر سے بیماری نہیں نکلتی، کہا استغفار کرو. کہا جی پریشانی دور نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو. کہا کاروبار نہیں چلتا، خسارہ ہی خسارہ ہے، کہا استغفار کرو. مختلف لوگ آ رہے ہیں، مختلف اپنی حاجات بیان کر رہے ہیں، وہ ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں، استغفار کرو استغفار کرو استغفار کرو. شاگردوں نے کہا کہ امام صاحب سائل مختلف ہیں، حاجات مختلف ہیں، ضروریات مختلف ہیں، جواب ایک ہی دے رہے ہیں بار بار کہ استغفار کرو. انہوں نے کہا کہ یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نسخہ بیان کیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تمام پریشانیوں کا حل استغفار میں ہے۔ ہمہ قسم کے مصائب اور تکالیف سے چھٹکارے کے لیے، نجات کے لیے ایک ہی حل ہے کہ استغفار کرو، معافیاں مانگو اپنے گناہوں، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک حدیث سنن ابی داود کے حوالے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر، تمہارے بادشاہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ پسند، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو، تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، ان سب سے بہتر۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر کرو۔ اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے، یہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز فواحش اور منکرات، بے حیائی عریانی اور فحاشی سے روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر نماز کو قرار دیا، لہذا اللہ کا ذکر چلتے پھرتے بھی کریں، نماز کی پابندی لازم اور ضروری ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے تحت امام ابن ماجہ نے یہ بات نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی ایسا کوئی عمل نہیں کر سکتا جو اللہ کے آداب سے نجات دینے میں اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے مؤثر ہو، یعنی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کے مؤثر کوئی عمل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے آداب سے انسان کو بچانے والا ہو۔ تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرے، اور اللہ کا ذکر سب سے پہلے نماز ہے، اس کی پابندی کریں، اس کے بعد استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر اذکار کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور دعا ہے کہ اسی ذکر اذکار میں ہماری موت آ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔